انسانوں کی غلامیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے، دنیا کی دولتوں کو، عزتوں کو اور شہرتوں کو تو سمیٹا جا رہا ہے، لیکن اس رب کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا جس رب نے اس پوری انسانیت پر اتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، اتنی نعمتیں کر رکھی ہیں کہ اگر یہ ساری انسانیت مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دے، ٹھکرانا شروع کر دے، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی سانسیں رک جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اللہ کو چھٹلایا، بہت سارے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، بہت سارے لوگوں نے اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزاری۔ آج وہ اللہ سے منتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، اور واللہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت کو اگنور کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوا جا رہا، اللہ کو ٹائم نہیں دیا جا رہا، اللہ کے دین پر نہ جانے لگ رہی ہیں، نہ مال لگ رہا ہے، نہ وقت لگ رہا ہے۔ وہ دین کے جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ دین کے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، آج اسی دین کو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر، 4 لاکھ کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا کر، چند سیکنڈ کی لذتوں کے بدلے 2 4 خواہشیں اور چند ٹکوں کی خاطر دین کو ماننے والے ہی دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ مسلمان اس دین پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے آیا تھا، آج مسلمان نے اس دین کو مشکل کہنا شروع کر دیا۔ آج اس مسلمان کے پاس اس دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ارے دین کو دنیا پر نافذ کرنے کو تو چھوڑو، اپنی ذات پر نافذ نہیں کیا جا رہا۔ وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جنہوں نے اللہ کے نام پہ غیرت کرنی تھی اور غیرت کرتے ہوئے وہ اچھے بھی لگتے، آج وہی لوگ گناہوں کی طرف قدم بڑھا رہے، چند ٹکوں کے لیے عزتوں کے سودے کر رہے ہیں، عزتوں کو محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ ارے کہاں وہ نوجوان جو 20 25 25 سال کی عمروں میں اس دین کی خاطر اللہ کے راہ میں قربان ہو گئے، اور کہاں ہم کہ جیسے ہی جوانیوں کا نشہ چڑھتا ہے لذتیں گھیر لیتی ہیں، گناہ اپنے لیے ضروری سمجھ لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی، وہ عورت جس نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنی تھی کہ جس تربیت کے بعد ان اولادوں کے دلوں میں اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے پیدا ہوتے، وہی لڑکیاں آج اپنے آپ کو سجا دجا کے ایک مجسمہ بنا کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پیروں سے روندا جا رہا ہے۔ نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے رشتہ رکھنا کیسا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب آپ اننیسیسری ٹاکس کا پوچھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے وہ ہائے ہیلو کے میسیجز کا پوچھ رہے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جو چھپن چھپائی والی ڈیٹ ہوتی ہے، وہ والا رشتہ، رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ اور صبح اٹھنے کے بعد گڈ مارننگ کا میسج، لائک یہ رشتہ ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں نا نکاح سے پہلے جو رشتے ہوتے ہیں، آئی تھنک سو۔ اس چیز کا فائدہ کیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے ٹائم برباد ہونے کے، اور ایک دوسرے کی نظروں میں جو ویلیوز ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہاتھ آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان نکاح کرتا ہے، جانور نکاح نہیں کرتے۔ جانور نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جب دل میں خواہش آئی کہیں بھی چلے گئے، کہیں بھی منہ مار لیا۔ انسان اپنی زندگی کے تمام میٹرز کسی نہ کسی اصول کے تحت پورے کرتا ہے، اور مسلمان اپنی زندگی کے تمام اصول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے کرائٹیریا کے مطابق پورے کرتا ہے، جو بھی اس کو کام کرنا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح کو اپریشیٹ کیا۔ تو مین مقصد آپ کو پتہ ہے کہ نکاح ہے۔ نکاح سے پہلے کا جو تعلق ہے اس سے مطلب ایک فائدہ تو بتا دیں مجھے، کیا فائدہ؟ لڑائی جھگڑے، irrelevant ٹاکس، حیا کے لباس اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عجیب جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ریئل عزت نہیں دی جاتی، اور رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی۔ نکاح تو بیسیکلی ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ایک سوچ ہے، نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، لیکن یہ جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے، اور اصل محبت تو ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے۔ نکاح سے پہلے کی محبت تو محبت نہیں کہلائی جا سکتی، البتہ ہاں تھوڑی پسند ہے، یا پھر چلو اٹریکٹ ہو گیا کسی کی جانب دل، تو آپ اس کے گھر رشتہ بھیج دو، اٹس اوکے فائن۔ تو اینی ہاؤ یار چھوڑو، یہ کب تک یہ سوال کرتے رہو گے؟ اللہ کے بندو ان چیزوں سے نکلو۔ یہ بہت مطلب دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، زندگی آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور آپ ابھی تک افیئرز میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تک آئی لو یو کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔
آپ ابھی تک یہ اچھا لگ رہا ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے، اس کا یہ اچھا ہے، اس کا یہ اچھا ہے، بس اسی چیزوں میں انوالو ہو. آپ ابھی تک ایک دوسرے کو صرف میسیجز کر رہے ہو، سچ اور جھوٹ بھول کر ایک دوسرے کو بس اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے پر اللہ رب العزت کوئی انعام کرتا ہے، کوئی نعمت کرتا ہے، اور وہ بندہ اس نعمت کے مل جانے پر دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہتا ہے کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت خوش ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری نعمت کی قیمت ادا کر دی. اور الحمدللہ کہنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے 2 سیکنڈ. اگر آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہے، بہت سارے مسئلے وغیرہ چل رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ صرف یہ کہہ دیں کہ الحمدللہ، یعنی دل سے اللہ رب العزت سے خوشی کا اظہار کر دیں کہ اللہ میں تیری ہر بھیجی ہوئی سچویشنز پر راضی ہوں، جس حال پہ بھی مجھے رکھا ہوا ہے، جس کنڈیشن میں بھی آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، بس تو مجھ سے راضی رہے. اور الحمدللہ، تو اللہ رب العزت کو آپ خوش کر سکتے ہیں. قرآن کی آیتیں اٹل فیصلے ہے. دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، وہاں سے یہاں ہو جائے، ہونا وہی ہے جو قرآن میں. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، تو ساری دنیا کی ساری طاقتیں اگر پلاننگز کریں کہ قیامت کو روکنا ہے، نہیں روک سکتے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے، تو ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر رب کے وجود کا انکار کر دے، رب کی قدرت کا انکار کر دے، اور کہتے پھرے لوگوں سے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ ایویں ہی ہو رہا ہے، خود سے ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے. نہ ہوتا تو یہ دنیا کا نظام اتنے ڈسپلن سے نہ چل رہا ہوتا. اس سورج، چاند، ستارے، سیارے ایسے مستقل اور تحمل مزاج سے اپنا کام نہ کر رہے ہوتے. ہوا نے چل کر تمہارے جسموں کو چھو چھو کر تمہیں یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہے. کوئی زبان تمہارے رب کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتی. وہ ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنے بارے میں کہا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں وہ میرا، تو بھائی اسی کا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے. دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو. حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے. کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا. تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ، جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی. آنکھوں کے سامنے جب ریالٹیز آئیں گی تو آپ لوگ خود کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار یہ کیسی زندگی ہم نے گزاری. اللہ بلاتا رہا، ہم دور جاتے رہے. اوہو، اللہ اللہ ہو کر ہمیں سمجھاتا رہا، اور ہم انسان ہو کر جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لوگوں کی سو کولڈ باتیں سنی، لوگوں کی غیبتیں بھی سنی، لیکن اللہ رب العزت کی ان باتوں میں ہم نے انٹرسٹ نہیں لیا جو ہمارے بھلے کے لیے تھی. ہائے ہیلو کیسے ہو، کہاں ہو، ان باتوں کا تو جواب دے دیا، لیکن اللہ رب العزت کی اس بات کا کبھی بھی آنسر نہ کیا، نہ بائی ایکشنز، نہ بائی تھاٹس، نہ بائی فیلنگس. اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ زندگی اور موت کا جو پروسیس ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم لوگوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد دکھانا تو اللہ کو یہ تھا کہ اے اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میں رک رہا ہوں ان کاموں سے جن سے تو نے روکا ہوا ہے، اے اللہ گناہ بہت آسان ہے آج کے دور میں لیکن میں پھر بھی نہیں کر رہا، نیکیاں بہت مشکل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں. اگر ہم میں سے کسی نے بھی ایسی سنسیریٹیز دکھانا شروع کر دی نا بن دیکھے اپنے رب کے لیے، واللہ وہ بہت قدردان ہے. آپ کی چھوٹی سی نیکی کو اس لیول پہ جا کے اپریشیٹ کرے گا نا کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے. اور میری نظر میں کوئی بھی انسان بے حیا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، وہ معاشرے کو دیکھ دیکھ کر بے حیا بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ آج کل موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ان موبائلوں کی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 20 سال 30 سال محنت کر کے بے حیائی کے کاموں میں اپنا نام کمایا ہے، جس میں پاکستان کی بہت سارے ایکٹریسز ہیں، جس میں ہانیہ ہے، جس میں علیزہ شاہ ہے، شاہ رخ خان، سلمان خان، کترینہ کیف، عالیہ بھٹ وغیرہ، جتنی بھی لوگ ہیں.
میں نام ان کے اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہی لوگوں کی غلطیاں ہیں، اور آج تک ان لوگوں کو کسی نے پوائنٹ بھی نہیں کیا، بلکہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں ان کو عزت مل رہی ہوتی ہے، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں لوگ ان سے ملنے کے لیے دیوانے ہوتے ہیں. ان میں ایسا ہے کیا؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ مجھے تو آج تک کچھ نظر نہیں آیا ان لوگوں میں. خیر، ہر ان لوگوں نے اپنی زندگیاں بنانے کے لیے، اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے خدا کی قسم ہمارے دلوں کے اندر بے حیائی کے بیج بوئے ہیں. یہ جتنے بھی یہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگیاں بنا لی، ان کے تو ملینز میں فالوورز بھی بن گئے، ان کی تو جتنی بھی زندگیاں بچی ہیں وہ تو اچھے سے گزار لیں گے. یہ لوگ ناچ کر، گا کر، رومانس کر کے، سیکس کر کے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کر لیے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی باقی زندگی تو پرسکون گزرے گی پیسے کے لحاظ سے، باقی دلی طور پر یہ کوئی مطمئن نہیں ہے. دلی طور پر یہ لوگ برباد ہیں. ان لوگوں کو ان کی اپنی خوشیاں خوش نہیں کر پا رہی، ان لوگوں کو ان کے اپنے لوگوں سے اپنائیت نہیں مل رہی، ان کا پورا فیملی سسٹم تباہ ہے. لیکن جن لوگوں نے ان کو دیکھ دیکھ کر ٹائم ضائع کیا، ان کو فالو کر کر کے ٹائم ضائع کیا اور اپنا کیریئر نہیں بنا پائے، اپنا فیوچر نہیں بنا پائے، آج وہ ناچ رہے ہیں صرف، آج وہ گا رہے ہیں صرف، اور وہ زندگی میں آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. نہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، نہ ان کے پاس اپنا کوئی اسٹیٹس ہے، نہ وہ گھر والوں میں عزت بنا پائے، نہ وہ دوستوں میں عزت بنا پائے. ہماری قوم کا ایک قیمتی اثاثہ ان لوگوں نے بے حیائیوں کے نام کیا ہے، اور یہ لوگ عزت دار بن کے گھوم رہے، گاڑیوں میں گھوم رہے، کیمرہ مینز ان کے پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہے. کیا ہے ان میں؟ کیا ہے ان میں؟ میری نظر میں یہ گند ہے. تب تک گند ہے جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ ایکسیپٹ نہ کر لے کہ انہوں نے یوتھ کو برباد کیا ہے، انہوں نے یوتھ کی سکلز کو برباد کیا، انہوں نے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کیا، انہوں نے لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتروائے، انہوں نے ینگ جنریشن کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا کہ تم کپڑوں میں سیکیور نہیں ہو. جب کپڑے پھاڑو گے اور وہ بھی لوگوں کے سامنے پھاڑو گے، لوگوں کے سامنے اتارو گے، تب یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. انہوں نے ایسا کرائیٹیریا پیش کیا ہماری ینگ جنریشن کے سامنے، میں ذاتی طور پر ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اور اگر آپ لوگوں میں سے 2-4 لوگ مجھے جانتے ہیں تو میں اس مزاج کا بندہ ہرگز نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ہم بے حیائی کے نام ہوئے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے، ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے میرا نوجوان بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے. ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی. اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے. کچھ تو مر گئے، کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے ننگے مرے ہیں کچھ لوگ. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے ہیں، وہ کہاں توبہ کرتے ہیں. ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی، لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے، ہم جیسے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس، مجروں، اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی، جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں، اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. ہماری زندگیاں خراب ہو گئی ہیں ان وجہ سے. اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز، ان کو دیکھ کر ناچ لو، گا لو. 20 سال تک انتظار کر لو، 20 سال تک، جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی، جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو، جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا، تو میں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگیاں بھی برباد کی. تم 20 سال رک جاؤ. آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز، بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا، انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے. اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. ہاں، ابھی تمہاری عمر ہے، ناچ لو، گا لو، خوب انجوائے کر لو. لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی، ہر طاقتور کو کمزوری، ہر جوانی کو بڑھاپے، اور ہر حسن کو، ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے، تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. ابھی بھی موقع ہے. رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو. میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں. یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا،
میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے، یہ پرسنل نہیں ہے. کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے. اگر آپ اس حدود کے اندر ہے تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا. شادی کے بعد کے ریلیشن انتہائی گھٹیا قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ، بلکہ وہ عورت بھی جو کسی کے شوہر اور کسی کی بیوی ہونے کے باوجود جسٹ ہوس کے چکروں میں، ایون دو کے بچے ہو جانے کے بعد بھی افیئرز چلاتے، باہر منہ مارتے ہیں، گندگی میں منہ مارتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کھانے کے لیے پاک صاف رزق عطا کیا ہو اور وہ اسے چھوڑ دیں اور جا کے کسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ کھانا کھائے جس پر مکھیاں بیٹھی. قرآن کی یہ آیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ فرما رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. اپنے ایمان کو چیلنج مت کرو، قریب چلے گئے تو بچ نہیں پاؤ گے، کر کے آؤ گے. اللہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت تمہیں الرٹ کر رہے ہیں، نہ کرو یہ فضول کی دوستیاں یاریاں. یار بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں کہ یار آپ تبلیغ میں آئے، تبلیغ والوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ لائک عجیب لگ رہا ہے یہ سب. ایکچولی میں ان لوگوں کو ذرا آنسر دینا چاہ رہا ہوں کہ جن کا مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تبلیغ والوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس سینس سے یہ بات کر رہے ہیں. یار میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ تبلیغ والوں نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے، اور نہ ہی میں کسی فرقے سے بلونگ کرتا ہوں. میں نے جسٹ اپنی علم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ہاں البتہ تبلیغ میں کچھ وقت لگایا ضرور، لیکن وہاں پر پیسے لینا، وہ ان لوگوں کا پیسے دینا، یہ ساری چیزیں ایک افواہیں ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. انفیکٹ کہ میں جب تبلیغ میں نکلا، جب میرے 4 مہینے کا سفر ہوا، تو یقین کیجئے کہ میں نے ہر چیز، یہاں تک کہ ہم کھانے پینا بھی اپنے جیب سے کرتے تھے. اور ایک بات کو آپ لوگ خوب سمجھ لیں کہ جب تک کسی کام پر آپ کا جان، مال، وقت، یہ 3 چیزیں نہیں اپلائی ہوتی، اس کی ویلیو دل میں نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ یہی مثال دین کی بھی ہے کہ جب تک دین پر ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری جان نہیں لگے گی، تب تک اس دین کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے دلوں میں کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکے گی. ہم نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھیں گے، لیکن جو دین کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور ایمان کی وہ لذت، وہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے بغیر کسی محنت کے. جیسے ہم بغیر کسی محنت کے مسلمان تو پیدا ہو گئے، لیکن سٹرگل نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، وقت نہیں دیں گے، تو بس صرف نام کے مسلمان ہی رہ جائیں گے. لیکن جس دن ایمان کی ویلیو کو سمجھ لیا، اللہ رب العزت کی تھوڑی سی بھی عظمت دل میں بٹھا لی، اس دن آپ یہ فیل کریں گے کہ ہم ابھی پیدا ہوئے، ہم نے ابھی اسلام جوائن کیا، اور ابھی ہی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں ملے، میں نے، اللہ کی عجیب سی بات ہے ویسے. اور اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تبلیغ میں نکل کر انسان کو پیسے دے کے بدلا جا سکتا ہے، تو پھر تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ بھی جائیں، ایک تو پیسے بھی مل رہے ہیں آپ کو، اور دوسرا دین کی طرف بھی آنا آپ کو نصیب ہو جائے گا. تو آئی تھنک کہ یہ تو ایک ڈبل اپورچونٹی ہے، آپ کو اس کو گنوانا نہیں چاہیے. میں تجھے دعا دیتا ہوں آج دل سے کہ جو غم مجھے لگا ہے اللہ وہ غم تجھے لگا ہے. تو نے آج تک کیا ہی غم دیکھے ہوگے. اگر تو باپ ہے تو اولاد بچھڑ گئی ہوگی، اس کا غم سہا ہوگا تم نے. اگر تو ایک بیوی ہے تو شوہر کی بے وفائی کا غم، اور اگر کسی سے چکر وکر چل رہے ہیں تو ان کے چھوڑ دینے کا غم، کسی چیز کے چلے جانے کا غم، کسی نقصان کے ہو جانے کا غم، کسی اپنے کو کھو دینے کا غم. لیکن میں بتاؤں، جس دن تمہیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا نا کہ تم اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے اللہ کو کھو رہے ہو، جس دن تمہیں اپنی زندگی سے اللہ جاتا ہوا فیل ہوا نا، اس دن تم رہ نہیں پاؤ گے. یہ غم تم نہیں برداشت کر پاؤ گے، اور پھر اس غم کو دور کرنے کی شکایت تم اپنے رب سے کرو گے.
مجھے بہت حیرت ہوتی ہے آج اللہ کے سامنے لوگوں کو گر گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنی زندگیاں کھوکھلی کر کے مانگتے ہوئے، کہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، شدت سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو رشتے چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو دولت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو عزت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اللہ کرے تیری لائف میں وہ دن آئے کہ جب تو اللہ کے سامنے جائے تو تیرے پاس کچھ نہ ہو مانگنے کا، تجھے ہر چیز بے معنی لگے، بس تیری زبان میں صرف ایک ہی دعا ہو کہ یا رب. جب تو کہتا ہے کہ تو میرا پیدا کرنے والا، جب تو کہتا ہے کہ خالق بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، حفیظ بھی تو ہے، حفاظت بھی تو نے کرنی ہے، دوست بھی تو ہے، مددگار بھی تو ہے، سب کچھ دیا بھی تو نے اور سب کچھ ہے بھی تیرا، تو میں تو رہ گیا نا لکیر کا فقیر. اور تو یہ کہتے ہوئے یہ خواہش کرے، یہ حامی بھرے کہ اللہ اگر یہ سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تو تیرا ہوں، مجھے بھی اس لائق بنا دے کہ میں یہ فیل کر سکوں. یا تو بہت مشکل سے بات کر رہا ہوں، اس لیے اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا کرو یار پلیز. مجھے میرا ماضی یاد آتا ہے اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے سب کچھ بھلانا. تو اللہ اگر یہ سب کچھ تیرا تو مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں خود سے یہ کہہ سکوں کہ تو بھی اللہ کا ہے.